بی جے پی کو یہاں کشمیر میں آنے کی جس حساب سے ابھی چل رہا ہے جو درگاہ کا معاملہ دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، زور زبردستی ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہر بات پہ یہ محترمہ جو ہے وقف بورڈ کی کیا کون ہوتی ہے کسی کو پی ایس اے لگانے کا، کہا میں پی ایس اے لگاؤں گا، پی ایس اے لگ گیا۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ درگاہ کے معاملے میں ان بچوں کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے، ایف آئی آر نہیں لگنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آپ نے ایک پرووکیشن دیا وہاں ایک بھوت رکھ کے، پرووکیشن ہے۔ ہماری مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے درگاہ۔ تو آپ ان لڑکوں کے ساتھ جو جیل میں بند ہیں؟ میں ان کے ساتھ، آپ مجھے بھی بھیجنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے میں نعیم اختر کو کشمیر کی نمایاں آواز سمجھا جاتا ہے۔ نعیم اختر کا تعلق بانڈی پورہ سے ہے اور کچھ دنوں سے خبریں نکل کے آئی کہ پھر سے ایک دفعہ نعیم اختر سیاست میں کم بیک کرنے والے ہیں۔ نعیم اختر کو پی ڈی پی کے پرتی اور وادی کشمیر کے اور کافی زیادہ وفادار مانا جاتا ہے اور اسی لیے کافی زیادہ سرخیوں میں بنے رہے۔ نعیم اختر اس وقت زیادہ سرخیوں میں بنے جب انہوں نے کہا کہ کشمیر کے تعلیمی نظام کو ہمیں بہتر بنانا ہے۔ نعیم اختر خود وادی کشمیر میں تعلیمی نظام میں وزیر بھی رہے ہیں۔ آج نعیم اختر صاحب کے گھر ہم آئے ان سے ملنے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو ایک دفعہ پھر سے یہ ڈیبیو کرنے والے ہیں اپنے ضلع بانڈی پورہ سے، وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ نعیم سوچو زیتی، شکریہ۔ تشریف ہے۔ السلام علیکم نعیم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ تو کافی ٹائم سے ہم کوشش کر رہے تھے آپ سے ملے، تو فائنلی سر آج آپ سے ملاقات ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے، بیٹھے، ویلکم۔ سر شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، آپ کا ایک بزی شیڈول ہے اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں وقت دیا، شکریہ۔ ہیپی ٹو سی یو دانش، بہت اچھا ینگ مین فرام بانڈی پور، بہت خوش ہوا آپ سے۔ سر شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اب میں اگر اپنی بات کروں تو بچپن سے آپ کو دیکھتا آیا ہوں، چند دن سے جس طرح سے خبریں نکل کے آئی پھر سے آپ بانڈی پورہ سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ڈیبیو کرنے والے ہیں سر، تو وجہ کیا بانڈی پورہ پولیٹیکلی بیک ورڈ ہے؟ نہیں ہے، دس از ناٹ میری زندگی کا وہ سٹیج نہیں ہے کہ میں ڈیبیو کروں گا۔ بانڈی پور میں پلا پڑا رہا اور اس سرزمین سے مجھے اتنا پیار ہے کہ مجھے اب بھی نہیں لگتا کہ میں اور کہیں سما سکوں۔ جب بھی میں پڑھتا تھا شہر میں، نوکری میں کرتا تھا، گورنمنٹ میں تھا یا منسٹر رہا، تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ یہاں بھی کوشش ہوئی تو بانڈی پور کے لیے بات کی، بانڈی پور کے لیے تھوڑا سا جتنی بھی میری ساتھ ہمیشہ جڑا رہا، میرا دل بانڈی پور کے ساتھ۔ محبت کی کوئی خاص وجہ، اس سرزمین سے جو آپ کو خاص محبت ہے؟ جہاں پلے بڑے ہوں، جہاں اسکول گئے ہوں، جہاں آپ نے سڑکیں ناپی ہوں، بچوں کے ساتھ، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ پلے بڑے ہیں، اور بچپن کی یادیں ہیں۔ میری ماں باپ وہاں ہیں، میرے دادا وہاں ہیں، دادی وہاں ہیں، تو اس سرزمین سے میری، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ وہاں مجھے جگہ ملے گی ان کے قدموں میں۔ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اپنی زندگی کی بانڈی پور سے باہر۔ تو زندگی میں انسان جب ایک اس سٹیج پہ آتا ہے کہ انسان کافی زیادہ بزی ہو جاتا ہے، آج آپ بانڈی پورہ کی ان تنگ گلیوں کو مس کر رہے ہو؟ بانڈی پور ان دنوں تنگ گلیاں نہیں ہوتی، میں بانڈی پور میں تھا تو ان دنوں وسیع ہوری زمین تھی، ان دنوں خدا کی زمین خالی تھی، پورے کھیتوں کے کھیت بھرے پڑے تھے دھان سے، باقی وغیرہ وغیرہ، آتا جاتا تو میں آتی۔ تو سیاست کے اعتبار سے نعیم صاحب بانڈی پورہ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ مقامی لوگوں کی مانی تو پولیٹیکلی ابھی بھی بانڈی پورہ بیک ورڈ ہے، جس طرح سے دوسری ضلعوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن بانڈی پورہ پیچھے ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بانڈی پور کا ایک اول دن سے ایک ریپریزنٹیشنل ڈیفیسٹ رہا ہے،
نمائندگی میں کمی رہی، کوالٹی میں بھی اور امپیکٹ میں بھی. تو جو کچھ بھی کیا وہاں ہمارے بہت اچھے دوست رہے ہیں، سبھی میرے کافی میں ان کی قدر کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بہت مشکل وقت میں کام کیے ہیں، لیکن کوئی بڑا کام کوئی نہیں کر سکتا. بانڈی پور کا جو پوٹینشیل ہے وہ اسی میں پڑ گئے کہ وہ نوکری وہ تو ضروری ہے، نوکریاں ضروری ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بانڈی پور کے لیے کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہو سکا جس سے کہ ایک کلیکٹیو سب لوگوں کو ایک فائدہ ملا. تو اس بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوا. جیسے آپ کو پتا ہے سڑک ابھی تک تھی نہیں. کتنے جب سے میں چھوٹا تھا تو جب سے شاید خیر بس بنی ہوئی تو تب تک سڑک کا یہ مسئلہ نہیں رہا. تو پھر اللہ نے ایک موقع دیا تو تھوڑا بہت اس میں بہتری آ گئی. کشمیر کی سیاست میں نعیم اختر کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن یہ پھر سے اپنے ضلع سے کم بیک کرنے کی وجہ؟ کم بیک نہیں ہے، میں مطلب کم بیک تھوڑا مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اپروپریٹ ورڈ ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں ایک خلا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جب آپ بانڈی پور کا موازنہ کسی بھی جگہ کے ساتھ کریں تو پیچھے کافی زیادہ ناموجود، پیچھے نہیں ہے، غیر موجود ہے، غائب ہے. ایک ایسی جگہ جو کشمیر میں انٹلیکچولی، ایجوکیشن میں، دوسری چیزوں میں، تہذیب و تمدن میں سب سے آگے رہی ہے، وہ اس وقت برے دنوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں. نئی نئی جگہیں ابھر رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں بہت دور دراز ریموٹ ایریاز میں نئی جگہیں ابھر رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی اچھے حوالے سے کہیں میڈیکل کالج بن گیا، کہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی، کہیں کچھ ہو گیا. تو ہمارے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ میرا ایک کوشش ہے کہ میں جہاں بھی رہوں. ابھی تو ہمارے یہاں پالیٹکس کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مگر اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بات کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ آگے چل کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے ایک خاکہ بنائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے، مگر میں اس وقت نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس طرح سے ہم مقامی روزگار کھڑا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کی جو روزمرہ کی تکالیف ہے ان کو کیسے کم کریں، اور جو کچھ بڑا ایک انٹرونشن ہو سکتا ہے وہ بھی میرے ذہن میں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ، وہاں کے یوتھ کے ساتھ، وہاں کے بزرگوں کے ساتھ، وہاں کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ایک خاکہ ہم بنائیں کہ ہم بانڈی پور کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جب سارے لوگوں کی قوت، سب پارٹیز کی، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس خاکے میں رنگ بھر سکتے ہیں. تو نعیم صاحب، جو کشمیر کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان میں سے آپ بھی ایک ہیں، تو یہاں کی مقامی سیاست کو کس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کریں گے تو عموماً ہر وقت مرکزی انتظامیہ پہ یہ طنز کرتے رہتے ہیں، یہاں کے سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ پارٹی ان کو بنانے نہیں دے رہی ہے. تھرڈ پارٹی اس میں کیا، تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی، ان کو ایک مینڈیٹ ہے. انہوں نے کچھ وعدے دے کے لوگوں سے ووٹ کیے، وہ وعدے انہوں نے پورا کیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا ان کا بڑا مینڈیٹ ہے اتنے ہی بڑے کمزور ہے. چھوٹی سی مثال ہے، ان کو 9 منسٹر بنانے تھے یا 10، یہ 6 پہ ہی کیوں رکھتے ہوئے، کیوں نہیں بناتے ہیں؟ وہ عمر صاحب کے پاس اتنے محکمے ہیں،
फिजिकली इम्पॉसिबल है उनके लिए इतना काम करना, पावर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, आपका खजाना भी, दूसरे तमाम इतने होम तो है नहीं, लॉ वगैरह वगैरह, इतने सारे क्या करेंगे, क्यों नहीं बना सकते? लेकिन डिपार्टमेंट अपने हाथ में हो कि जिस तरह से आप बता रहे हो, लेकिन दुनिया को भी उनके अपने हैं यार, उनके पास 50 MLA हैं, वो क्यों नहीं, वो लेकिन कहानी को इस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, कैबिनेट क्यों नहीं बना रहे वो? Why doesn't he complete his cabinet formation? एक साल में तो वो कैबिनेट नहीं बना सकते, वो क्या काम करेंगे? अब ये तो है नहीं उनके पास कोई मजबूरी है, लाचार। जो सरकार इतने बड़े मैंडेट के साथ कैबिनेट नहीं बना सकती, वो क्या कर सकते? लेकिन कहानी को पोर्ट्रेट जिस तरह से किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कि हमें करने नहीं दिया जाता, कौन नहीं करने? LG रोक रहा है। कहाँ रोक? वो तो LG साहब तो कहते, तो फिर उसमें आपने जब देखिए उमर अब्दुल्ला साहब जितने क्लियर इसमें हैं उतना और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 साल 4 साल ये कहा कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनूं, ये बेइज्जती है, ठीक है। फिर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया, फुल पेज इंटरव्यू, कि मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, कि मुझे फिर गवर्नर साहब के पास जाना है, उनके दरवाजे के सामने बैठ के वहां मुझे इंतजार करना है कि मुझे चपरासी तब्दील करना है, ठीक है। ये तो उनको बहुत क्लियर था कि है क्या मामला। उसके बाद वो इलेक्शन में आ गई, फिर भी इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन में कहा मैं 370 लाऊंगा, मैं स्टेटहुड लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं 200 दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, गैस फ्री दूंगा, खाना मुफ्त दूंगा वगैरह, सड़कें वड़कें। तो ये तो कहा ना उन्होंने, उनमें कोई इबाम नहीं था, ही वाज अंडर नो इल्यूजन कि यहाँ जा, उनको पता था इसमें गवर्नर साहब के पास क्या है, मेरे पास क्या है। अच्छा, फिर कभी वो कहते हैं कि मुझे डिमोशन हो गई है, कभी कहते हैं आसमान चमक रहा है मोदी साहब के साथ विंटर में, और हमें हमारे दिल गर्म जोश हैं। उसके बाद कभी कह रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं, कौन कहता है हम ताकतवर नहीं, ये सब तो उनके बयान है ना एज चीफ मिनिस्टर। तो हमें बताएं कि अगर आप ताकतवर, अगर आप कमजोर हैं तो क्यों हैं वहां, अगर आप ताकतवर हैं तो क्या क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके पास है ना। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, पहला सवाल है कि आप अपनी कैबिनेट क्यों नहीं बना रहे हैं? पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं आप? किसका पॉलिटिकल? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का, जिन्होंने लोगों को नाउम्मीद कर दिया है, निराश कर दिया। ये कि नाउम्मीदी तो है, जो कहते हैं लंबी है गम की शाम मगर शाम, ऐसा नहीं रह गया, अंधेर नगरी नहीं रही। आपको यकीन दिलाता हूं, अंधेर नगरी नहीं रही। जिस हिसाब से हमारे मुल्क का इस वक्त पॉलिटिक्स चल रहा है, ये जोर जबरदस्ती ज्यादा देर नहीं चलेगी। और जिस हिसाब से कश्मीरियों ने अपने आप को, अपना पॉलिटिकल कंडक्ट जो उन्होंने दिखाया कि हम जब फैसला करते हैं तो एक ही फैसला करते हैं, जैसा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देके साबित कर दिया। अब चाहे वो अब चाहे पछता रहे वो तो गलत है, लेकिन जब फैसला उन्होंने किया तो फैसला सही किया था, एक ही पार्टी को दी। तो आगे भी वो इंशाल्लाह सही फैसला करेगी और किसी सूरत से बीजेपी को यहाँ कश्मीर में आने की, ये मेरी तय राय है। और जिस हिसाब से अभी चल रहा है यहाँ, जो दरगाह का मामला, दूसरी चीजें हो रही, जोर जबरदस्ती हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही, हर बात पे कभी ये मोहतरमा जो है वक्फ बोर्ड की क्या
کون ہوتی ہے کسی کو پی ایس اے لگانے کا؟ میں کہا میں پی ایس اے لگاؤں گا، پی ایس اے لگ گیا. یہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل لوگ. تو اسی طرح یہ آپ یہ مانتے کہ درگاہ کے معاملے میں ان بچوں کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے، ایف آئی آر نہیں لگنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے ایک پرووکیشن دیا وہاں ایک بت رکھ کے، پرووکیشن ہے. ہماری مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں نہیں. اور جب تک ہم سب لوگ یہ جانیں گے نہیں کہ مسلمان کا رشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی عام جگہ نہیں ہے درگاہ. تو آپ ان لڑکوں کے ساتھ جو جیل میں بند ہیں، میں ان کے آپ مجھے بھی بھیجنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. آپ جتنی پکڑ دکڑ کریں گے وہ پکڑ دکڑ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ پھر ری اگنائٹ کر رہے ہیں پرابلمس. اس وقت کیا میں اس وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی، میں زندگی کے اس اسٹیج پہ ہوں جہاں کوئی نئے خواب نہیں دیکھا کرتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک خاکہ بنائیں گے بانڈی پور کے لیے کہ جس میں یہاں کے بچوں، یہاں کے جوان لڑکیوں کی عورتوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنے جہاں وہ عزت نفس کے ساتھ اور سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اپنا زندگی گزاریں اور روزگار کا اور اچھا باوقار روزگار کا ذریعہ ہو. تو وہ میرے ذہن میں کچھ اگر اس میں کر سکتے ہیں. 3 ایسے ڈپارٹمنٹ بانڈی پورہ میں جہاں پہ انتظامیہ اور پولیٹیکل لیڈرز کو کام کرنا چاہیے، وہ کون کون سے ہیں سر جہاں پہ انتظامیہ کو اہم کام کرنا چاہیے؟ میں تو کہوں گا ایجوکیشن از دا فرسٹ. ایجوکیشن کے بغیر، ایجوکیشن آپ ٹھیک کریں گے تو سارا سسٹم ٹھیک کریں گے. ایجوکیشن، ہیلتھ تو ہے ہی، ہیلتھ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا واٹر ریسورس ہے وہ نہیں. تو اب تک اگر اس وقت کی بات کریں گے تو بانڈی پورہ کے نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ نوجوان اپنا راستہ خود چنتے ہیں. میسج کچھ نہیں. میسج یہی ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو. یہ جو آج دکھائی دیتا ہے یہ ہر کل نہیں ہے. اللہ بھی تو قرآن میں فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان. ہر دن اپنے نئے جلال، اپنے نئے آپ کے ساتھ آتا ہے. تو آج ہے وہ کل بہتر ہو انشاءاللہ. نعیم صاحب شکریہ آواز و وائس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو. شکریہ.